نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إني نذرت للرحمن صوما صدق الله العلي العظيم۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے آج 9واں روزہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ باقی ایام میں بھی صحیح معنی میں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے روزے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ کہ روزے کی حالت میں انسان کو کن چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے انسان ان پر عمل کر کے انسان کو پورا اجر و ثواب مل جائے۔ ایک لفظ ہے صوم اور ایک ہے صیام۔ صوم کا بھی ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور صیام کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صوم کا مطلب ہے کہ انسان بھوک اور پیاس سے روزہ رکھے، کہ کھانا پینا کچھ بھی نہ کرے۔ صیام کا مطلب ہے کہ انسان کے پورے وجود کا روزہ ہو۔ صوم کا مطلب کہ جب انسان نے روزے کی نیت کر لی ہے تو کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے۔ اور صیام کا مطلب ہے کہ انسان کا پورا وجود روزے کے ساتھ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اس دماغ کا بھی روزہ ہو کہ اس دماغ میں کبھی بھی کوئی غلط بات نہ آئے، غلط سوچ نہ سوچے، اس دماغ میں کبھی بھی کوئی گناہ کرنے کی خواہش پیدا نہ ہو۔ صیام کا مطلب ہے کہ ان آنکھوں کا روزہ ہو، ان آنکھوں سے بے حیائی نہ کرے، ان آنکھوں سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، ان آنکھوں سے اپنے آپ کو دوسرے جیسے غیر محرم کو دیکھنے سے بچائے۔ انسان اپنے آپ کو آنکھوں کے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ صیام کا مطلب ہے کہ انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہو، کہ کان کبھی کوئی غلط بات نہ سنے، کان میوزک نہ سنے، کان جھوٹ نہ سنے، کان چغل خوری والی باتیں نہ سنے۔ صیام کا مطلب ہے کہ انسان کی زبان بھی ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہو۔ صیام کا مطلب ہے کہ زبان انسان کی جھوٹا بول نہ بولے، زبان اپنے الفاظ میں غلط باتیں بیان نہ کرے، زبان غیبت سے محفوظ ہو، زبان چغل خوری سے محفوظ ہو، زبان جھوٹ بولنے سے محفوظ ہو۔ صیام کا مطلب ہے کہ انسان کا دل صاف ہو، اس دل میں بغض کینہ نہ ہو، اس دل میں نفاق نہ ہو،
سیام کا مطلب ہے کہ انسان کے پاؤں میں تکبر نہ ہو، سیام کا مطلب ہے کہ ان پاؤں میں یہاں تک کہ انسان کے پورے وجود میں عاجزی ہو، جب پورا وجود اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا دے گا، تو پھر انسان کی جو عبادت کا مقصد ہے وہ اس کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ انسان کے جو یہ روزے کا مقصد ہے، انسان کو اس روزے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب اس روزے کا مقصد حاصل ہوگا تو پھر اللہ بھی انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ اگر انسان روزے کی حالت میں وہ کام کرے گا تو انسان کے روزے کا ثواب بالکل ضائع ہو جائے گا، صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انسان اگر زبان سے جھوٹ بولے گا، انسان اگر زبان سے غیبت کرے گا، انسان اگر چغل خوری کرے گا، تو روزے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اگر انہی کانوں سے میوزک سنے گا، گانے سنے گا، تو انسان کے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ان آنکھوں سے بے حیائی کے کاموں کو دیکھے گا، غیر محرم عورتوں کو دیکھے گا، تو انسان کے جو روزے کا اجر و ثواب ہے وہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ اگر انسان کے دل میں بغض، کینہ، نفرت، نفاق ہے، تب بھی انسان کے روزے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو انسان کے جو روزے کا مقصد ہے، انسان کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور اس عبادت کا جو مقصد ہے، مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور جب اس روزے کو ہم صحیح طرح اس کے احکامات کے مطابق پورا عمل میں لائیں گے، تو پھر جب ہم روزے کے حقوق ادا کریں گے، تو جب روزہ ہمارا صحیح طرح کا ہوگا تو پھر اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا ہے اس پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔